اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے کیوں یہ بات کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیوں اہل ایمان کو ایمان لانے کا کہا جاتا ہے؟ وہ یہی مراد ہے اس سے کہ صرف اپنا شمار مسلمانوں میں کرانا کافی نہیں ہے، مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جانا کافی نہیں ہے۔ وہ دلیل پیش کرو کہ تم مسلمان ہو، وہ ثبوت تو اپنی زندگی سے کہ تو اسلام پر عمل پیرا ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کا جو مذہب بتایا ہے، جو دین بتایا ہے، وہ اسلام بتایا۔ کائنات کا دین اسلام۔ ہم نہیں سمجھ سکتے اس بات کو، یا ہم سمجھنا نہیں چاہتے اس بات کو کہ کائنات کا دین اسلام ہے، یہ کائنات اسلام پر قائم کیسے؟ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چل رہی۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات، اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چل رہی۔ سورج کس کی پاسداری کرتا ہے؟ کس کے حکم کے مطابق چلتا ہے؟ چاند کس کے حکم کی پاسداری کرتا ہے؟ یہ پوری روئے زمین، یہ چرند پرند، یہ حیوانات، یہ حشرات، یہ معدنیات، یہ زمینوں میں موجود ذخائر، یہ سمندر میں موجود مخلوقات، یہ فضاؤں میں پھرنے والی مخلوقات، اور یہ پوری روئے زمین، یہ کس کے حکم پر چل رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذرہ برابر بھی خلاف ورزی نہیں کر سکتا کوئی بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری کائنات کا دین اسلام، اسلام فرما برداری کا نام۔ پوری کائنات اللہ کی فرما برداری کر رہی، اور ایک انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ خود انسان بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے۔ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آ نہیں سکتے، ہم اپنی مرضی سے دنیا سے جا نہیں سکتے، ہم اپنی مرضی سے کوئی علاقہ منتخب نہیں کر سکتے۔ کیا ہم اپنی مرضی سے کوئی علاقہ اور خاندان چن کر اس دنیا میں آئے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے آئے، اللہ کی رضا سے آئے ہیں، اللہ کی رضا سے ہی اس دنیا سے جائیں گے۔ گزشتہ دنوں ہندوستان میں ایک مناظرہ ہوا، اور وہ مناظرہ ایک ملحد اور ایک عالم دین کے درمیان۔ ملحد کا کہنا یہ تھا کہ یہ دنیا آپ سے آپ بن گئی، آپ ہی چل گئی ہے، آپ ہی ختم ہو جائے گی، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے اس دنیا کے اندر، ہمارا مقصد وجود کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں کسی خاص مقصد کے تحت نہیں بھیجا گیا یہاں۔ کیونکہ اگر وہ یہ مان جائیں کہ ہمارا کوئی مقصد ہے، تو ماننا پڑے گا کہ جو مقصد ہے وہ مقصد کس نے دیا؟ خالق کو ماننا پڑے گا۔ وہ خالق کو نہیں مانتے، وہ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا یہ تمام قضیے ختم ہو جائیں گے، یہ اللہ کی کتابوں پر ایمان، یہ رسولوں پر ایمان، یہ آخرت پر ایمان، یہ توحید اور رسالت پر ایمان، یہ تقدیر پر ایمان، یہ بعث بعد الموت پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، یہ ساری بحثوں سے وہ کہتے ہیں ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے جب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انسان عقل مند ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی، تو ہمارا عقیدہ ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا مکلف ٹھہرایا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور ایک مقصد کو تسلیم کرنا کہ اس دنیا کا جو وجود ہے وہ ایک مقصد کے تحت ہے، اور انسان کا اس دنیا میں وجود بھی ایک مقصد کے تحت ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے، اور وہ چونکہ کہتے ہیں ہمارا کوئی عقیدہ نہیں، ہم نہیں مانتے کسی بات۔ ملحدین کا سب سے بڑا جو ان کا فارمولہ ہے یا ان کی جو بات ہے وہ یہ ہے، ہم نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں مانتے۔ وہ کچھ بھی نہ تسلیم کرنے پر وہ ان کا عقیدہ پر اگر دیکھا جائے تو ان کا بھی عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کا، اور ان کا عقیدہ ہے کسی کو نہ ماننے کا۔ عقیدہ تو ان کا بھی ہے، وہ غلط عقیدہ ہے، ہمارا ٹھیک عقیدہ۔ اور دوسرا ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی خود بن گئی، کائنات بھی خود بن گئی، انسان بھی خود ہی آ گیا، تو پھر کوئی ایک انسان یہ بتائے، کوئی ایک انسان دنیا کا یہ دعویٰ کرے کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں پر آئے، کوئی ایک انسان یہاں رک کر دکھائے، جب اس کی اجل آ جائے، اس کا آخری وقت آ جائے، تو وہ اس میں ایک لمحے کی تاخیر کروا لے، یا کوئی انسان پہلے مرنا چاہے کہ میں پہلے مرنا چاہتا ہوں، وہ پہلے مر جائے۔ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ان لوگوں کی عقل پہ ماتم کیا جائے کہ یہ کہتے ہیں
کہ انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانوں کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، انسانوں کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے دنیا کے اندر، دنیا کا نظام انصاف پر قائم ہونا چاہیے۔ پھر آپ انصاف کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کی نظر میں انسان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو پھر انسان انصاف کیوں کرے؟ تو ملحدین سے ہم پوچھتے ہیں، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں پھر آپ انسان کے لیے اخلاقیات کو کیوں مانتے؟ پھر آپ اخلاق کا بھی انکار کر دیں۔ جب آپ نے ہر چیز کا انکار ہی کرنا ہے پھر اخلاقیات کا بھی انکار کریں۔ جب انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر مل جل کر رہنا کیا فائدہ؟ جیسے جانور رہتے ہیں ویسے انسان بھی رہے، پھر آپ کیوں انسان کے لیے اخلاقیات بیان کرتے ہیں کہ جی یہ اخلاق ہونے چاہیے، ایسے اخلاق ہونے چاہیے؟ یہ دوگلا پن ہے، یہ ذہنی انتشار ہے ملحدوں کا، دہریوں کا، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والوں کا دوگلا پن ہے یہ۔ اور دوگلا پن یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے غلام ہے۔ کیا یہ جو جتنے دہری ہیں یا ملحد ہیں یہ کیا کماتے نہیں ہیں؟ یہ زندگی کے اندر ان کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال بنائیں، اپنی دنیا کو خوبصورت بنائیں؟ کیوں کرتے ہیں وہ اس طرح؟ چھوڑ دے گا یہ سارا کچھ، یہ بھی خود بخود ہو جائے گا ان کے لیے۔ پھر وہ اپنے لیے تگودو کیوں کرتے ہیں؟ پھر کوشش کیوں کرتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں کسی کونے خدرے میں، جبکہ دنیا خود بخود بن گئی ہے تو ان کا بھی نظام خود بخود چل جائے گا۔ اخلاقیات کی بات کیوں کرتے ہیں؟ جب وہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے ان کے نظر میں تو پھر اخلاق کی بات کیوں کرتے ہیں؟ انصاف کی بات کیوں کرتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ دنیا کو چلانا چاہیے؟ تو اصل میں یہ ذہن کے اندر شیطان نے یہ فریب میں مبتلا کر دیا، شیطان کہ اللہ وحدہ لا شریک سے ہٹا کر اور ان کو اپنا غلام بنا دیا۔ وہ اپنے نفس کے غلام ہو گئے، اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ لیکن انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ خود سے آپ خود کچھ بھی نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک اور اللہ رب العالمین کے بغیر انسان کی کوئی وقت نہیں ہے، نہ اس کائنات کی کوئی وقت ہے، نہ انسان کی کوئی وقت ہے۔